بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے چلو سکھ ملو سکھ سبز ستارے میں۔ چلو سکھ ملو سکھ کا خلائی جہاز انتہائی تیز رفتاری سے سبز ستارے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اور جہاز کی سکرین پر ستارہ واضح ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جوں جوں جہاز آگے بڑھتا جا رہا تھا، چلو سکھ ملو سکھ دونوں کے چہروں پر پریشانی کے اثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ چلو سکھ نے جہاز کا رخ موڑنے کی ایک بار پھر کوشش کی، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جہاز کا تمام سسٹم جام ہو گیا ہو اور جہاز کسی نامعلوم کشش کی وجہ سے اس سبز رنگ کے ستارے کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہو۔ سبز رنگ کا ستارہ اب سکرین پر آہستہ آہستہ واضح ہوتا چلا جا رہا تھا اور چلو سکھ ملو سکھ دونوں غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ سبز ستارہ ہمارے نظام شمسی میں نہیں ہے، ہم کسی اور نظام شمسی کی طرف جا رہے ہیں۔ چلو سکھ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، ایک شمسی نہ صحیح دوسری صحیح، ہمارا مقصد تو سیر کرنا ہے، جہاں جی چاہے چلے جائیں۔ ملو سکھ نے بڑے خوشامدانی لہجے میں جواب دیا اور اس کے اس جواب سے چلو سکھ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور کہا، ہاں ملو سکھ، تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے یہ بات کر کے میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ ہمارا مقصد تو سیر و تفریح کرنا ہے، پھر ہمارے پاس حفاظت کے لیے جدید ترین پستول ہے، ہمیں ڈرنے کی بجائے لطف اٹھانا چاہیے۔ چلو سکھ نے جواب دیا، آؤ۔ چلو سکھ، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں خوراک کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ ہر قسم کی آب و ہوا میں ہم بآسانی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ملو سکھ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چلو سکھ نے کہا، اور پھر بے خیالی میں اس نے گھٹنے کے قریب خارش مٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ ایک چھوٹے سے بٹن سے ٹکرا گیا اور پھر بٹن دبتے ہی کھٹ سے ایک خانہ کھل گیا اور اس میں سے ایک کتاب باہر نکل آئی۔ یہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی۔ یہ کیا ہے؟ ملو سکھ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو سکھ نے کتاب نکال کر کھولی تو چونک پڑا، ارے یہ تو ڈیڈی کی نوٹ بک ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ صفحے کھولتا گیا اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے گئے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ ملو سکھ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ لطف آ گیا ملو سکھ، ڈیڈی نے انتہائی تفصیل سے جہاز کے متعلق تمام تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر جہاز خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چلو سکھ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، بہت اچھے، پھر جلدی سے جہاز کا رخ موڑو اور چاند پر چلو۔ ملو سکھ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اس کے لیے پوری کتاب پڑھنی پڑے گی، تب جا کر اس کا طریقہ معلوم ہوگا۔ چلو سکھ نے کہا، اور پھر اس نے ایک نظر سکرین پر نظر آنے والے ستارے پر ڈالی تو ستارے کی جسامت دیکھ کر اسے احساس ہو گیا کہ ابھی ستارہ کافی دور ہے، اس لیے وہ اطمینان سے کتاب پڑھ سکتا ہے۔ دیکھو ملو سکھ، تم ستارے پر نظر رکھو، جب یہ بے حد قریب آ جائے تو مجھے بتلا دینا، میں اس ستارے پر پہنچنے سے پہلے یہ تمام کتاب پڑھ لینا چاہتا ہوں، شاید ہمیں اس میں کوئی خاص بات مل جائے۔ چلو سکھ نے چھوٹے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں چلو سکھ، تم اسے غور سے پڑھ لو، نہ جانے سب ستارے پر ہمیں کیسے حالات پیش آئیں، ان آفات سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس خصوصی علم ہونا چاہیے۔ چلو سکھ نے جواب دیا اور چلو سکھ سر ہلا کر کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ ملو سکھ بدستور سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب ستارہ چارم پر نہ جانے کیا حال ہوگا۔ اسے افسوس تھا کہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے وہ بادشاہ چارم اور آدام کے لیے بھی کچھ نہ کر سکے تھے۔ ملو سکھ نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ جب بھی موقع ملا وہ دوبارہ ستارہ چارم پر جائیں گے اور بادشاہ چارم اور اس کے بیٹے آدام کو ستارہ چارم کا بادشاہ بنا کر واپس لوٹیں گے۔ اس کے بعد وہ سبز ستارے کے متعلق سوچنے لگا کہ نہ جانے اس ستارے پر کیا ہوگا، انسان ہوں گے بھی صحیح یا نہیں، اور اگر ہوں گے تو کیسے ہوں گے اور کس طرح رہتے ہوں گے، اور وہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ کبھی کبھی وہ انجانے حالات کے خوف سے پریشان ہو جاتا اور کبھی نئی دنیا دیکھنے کی خواہش میں خوش ہو جاتا۔ دوسری طرف چلو سکھ اپنے ڈیڈی کی کتاب پڑھنے میں اس طرح غرق ہو گیا تھا کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ یہ ایک وسیع اور عریض میدان تھا جس میں ہر طرف سرخ رنگ کی خوبصورت گھاس تھی، کہیں کہیں درخت بھی نظر آ رہے تھے، مگر یہ درخت عجیب و غریب تھے۔ ان کے تنے اور شاخیں زمین کے اندر تھیں اور جڑیں ہوا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان درختوں پر خوبصورت پرندے بھی تھے، مگر عجیب و غریب پرندے۔ یہ پرندے کسی لٹو کی طرح گول تھے، ان کی چونچ ان کے پیٹ کے نیچے اور پنجے اوپر تھے۔ یہ درخت پر چونچ کے بل بیٹھتے اور پنجے ہلا ہلا کر آوازیں نکالتے، درختوں کی بنی ہوئی ہوں۔ ان کے سامنے مکان کی دیوار پر ایک شیشے کی دھات کا بنا ہوا گولا تھا جس پر اس وقت خلا کا منظر نظر آ رہا تھا، اور اس خلا میں چلو سکھ ملو سکھ کا جہاز نظر آ رہا تھا۔ یہ کسی اور ستارے کا کوئی پرندہ معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کی آواز آئی،
ان کی آواز سن کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مینڈک ٹرٹرا رہا ہو۔ یہ آواز اس کے دائیں منہ سے نکل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے، بہرحال یہ بالکل نئی چیز، اس لیے میں نے زرد لینوں کو بھیج کر اسے بلوا لیا ہے تاکہ اسے اچھی طرح دیکھ کر اپنی حکمت میں اضافہ کر سکیں۔ دوسرے نے اپنے بائیں منہ سے بولتے ہوئے کہا، یہ ہمارے ستارے کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو۔ ایک آواز نے ٹراتے ہوئے کہا، یہ کس طرح خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ پہلے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارے دشمن ٹچم کو اگر اس پرندے کا علم ہو گیا تو وہ اسے اپنی حکمت میں اضافہ کے لیے اپنے پاس بلانے کی کوشش کرے گا۔ پہلے نے قدرے آہستہ لہجے میں کہا، ہاں تمہارا خیال درست ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی تمام حکمت کو استعمال کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پہلے نے قدرے تشویش آمیز لہجے میں جواب دیا، میرے خیال میں ہمیں فوراً حکیم اعظم کو بلا لینا چاہیے تاکہ اگر اس پرندے میں کوئی خطرناک چیز ہو یا ٹچم اس پرندے کو بلائے تو حکیم اعظم اس کو روک سکے۔ چوتھے نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، حکیم اعظم کو بلا لاؤ، اسے کہو کہ ٹاکم نے بلایا ہے۔ دوسرے نے پہلے سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا، پہلے نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور کسی پرندے کی طرح الٹا اڑتا ہوا کھلی جگہ سے باہر نکل گیا۔ چلو سکھ نے طویل سانس لیتے ہوئے نوٹ بک بند کی۔ اس کے چہرے پر انتہائی خوشی کے تاثرات تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اس نوٹ بک سے علم کے خزانے حاصل ہو گئے ہوں۔ سب ستارہ اب بے حد قریب آ گیا ہے۔ مولو سکھ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں میں نے دیکھ لی ہے، مگر ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ڈیڈی نے یہ عجیب و غریب جہاز بنایا ہے، اس میں اتنی خصوصیات ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی جہاز جادو کا بنا ہوا ہو۔ چلو سکھ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تو پھر اس کا رخ موڑو۔ مولو سکھ نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا، نہیں چلو سکھ، اب ہم آ ہی گئے ہیں تو لگے ہاتھوں اس سب ستارے کی سیر بھی کرتے چلے، دیکھیں تو صحیح یہاں کیسی مخلوق رہتی ہے۔ چلو سکھ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے نوٹ بک دوبارہ اس کھانے میں رکھی اور کھانا بند کر دیا۔ اب وہ سیدھا ہو کر سکرین کو دیکھنے لگا۔ ان کا جہاز اب سب ستارے کی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ اپنا پستول سنبھال لو مولو سکھ، اور ہاں اس پستول میں بھی ڈیڈی نے بے حد پیچیدہ نظام بنا رکھا ہے۔ اس کے بٹن کو آگے دباؤ تو سبز رنگ کی لہر نکلتی ہے جو بم کی طرح پھٹتی ہے، اور آگے دباؤ تو سرخ رنگ کی لہر نکلتی ہے جو کسی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور اسے پیچھے کر لو تو زرد رنگ کی لہر نکلتی ہے جو مقابل کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ چلو سکھ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ویسے ہمیں پستول مجبوری کے عالم میں استعمال کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی الٹ نتیجہ نکل آئے۔ چلو سکھ نے پستول کو جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ چلو سکھ کوئی جواب دیتا، اچانک جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ دونوں چونک پڑے۔ جہاز سب ستارے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر طرف سبز رنگ کی قہر چھائی ہوئی تھی، اور جدھر نگاہ جاتی تھی سبز رنگ ہی نظر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ستارہ سبز رنگ کی قہر میں لپٹا ہوا ہو، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کا جہاز اس ستارے کی حدود میں داخل ہوتے ہی جھٹکے کھانے لگ گیا تھا۔ کبھی جھٹکا کھا کر وہ دائیں طرف بڑھ جاتا، مگر پھر ایک زوردار جھٹکا کھا کر وہ بائیں طرف بڑھنا شروع ہو جاتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے چلو سکھ؟ مولو سکھ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اس ستارے میں دو طاقتیں ہیں، ایک بائیں طرف اور ایک دائیں طرف۔ دونوں طاقتیں ہمارے جہاز کو اپنی اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں۔ چلو سکھ نے جہاز کے مختلف بٹن دباتے ہوئے کہا۔ پھر جیسے ہی چلو سکھ نے ایک بٹن دبایا، جہاز ایک زوردار جھٹکا کھا کر بائیں طرف مڑا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی جہاز نیچے اترتا گیا، سبز رنگ کی دھند ہلکی پڑتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں نیچے حیرت انگیز منظر نظر آنے لگ گیا۔ مولو سکھ نے دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگا دی۔ سرخ رنگ کی گھاس ہے اور درخت بھی ہیں۔ ہائے، یہ کیا؟ یہ تو درخت الٹے ہیں، ان کی جڑیں اوپر اور شاخیں نیچے ہیں۔ مولو سکھ نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، عجیب و غریب دنیا ہے یہ بھی۔ یہ پرندے دیکھو، چونچ کے بل درختوں کی جڑوں پر بیٹھے ہیں۔ مولو سکھ نے جہاز کی سکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کمال ہے۔ مولو سکھ کے منہ سے نکلا۔ ان کا جہاز آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا اور پھر وسیع میدان کے درمیان سرخ رنگ کی گھاس پر ٹک گیا۔ چلو سکھ نے جہاز کی مشین بند کر دی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی ان کے جہاز کو وہاں اترے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انہوں نے 4 بڑے بڑے پرندوں کو اڑتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا۔ مولو سکھ ادھر دیکھو، لگتے تو یہ انسان ہیں، یہ پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں، مگر ان کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہیں۔ چلو سکھ نے مولو سکھ کی توجہ ایک طرف کراتے ہوئے کہا، ارے چلو سکھ، ان کے منہ کی جگہ کان اور کانوں کی جگہ 2 منہ ہیں۔ مولو سکھ نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا،
اور دیکھو ان کی آنکھیں ان کے پیروں پر لگی ہوئی ہیں۔ چلو سکھ نے بھی اسی طرح حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ وہ چاروں الٹے انسان اڑتے ہوئے ان کے جہاز کے قریب آئے اور پھر وہ جہاز کے قریب سر کے بل کھڑے ہو گئے۔ ان کے پیروں کا رخ جہاز کی طرف ہی تھا اور وہ اپنی اندھے شیشے کی بنی ہوئی آنکھوں سے جہاز کو دیکھ رہے تھے۔ جہاز کے اندر چلو سکھ ملو سکھ خاموش بیٹھے ان عجیب و غریب انسانوں کو دیکھ رہے تھے، ایسے انسان جن کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ چلو سکھ نے جہاز کا ایک بٹن دبایا تو باہر کی آوازیں اندر آنے لگ گئی اور ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کئی مینڈک مل کر ڈرا رہے ہوں۔ چلو سکھ نے ایک بٹن دبایا تو ایک چھوٹی سی سکرین پر ان میں سے ایک کا چہرہ ابھر آیا اور پھر وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دونوں منہ ہل رہے تھے۔ مجھے تو ان سے ڈر لگ رہا ہے، چلو سکھ اللہ کے لیے یہاں سے نکل چلو۔ ملو سکھ کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے ملو سکھ، حوصلہ کرو۔ چلو سکھ نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، یہ دراصل عجیب و غریب انسان ہے۔ ملو سکھ نے کہا، تو کیا ہوا؟ یہ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ جب ہم واپس زمین پر جا کر ان لوگوں کے عجیب و غریب حالات دنیا والوں کو بتلائیں گے تو وہ کتنا حیران ہوں گے، پھر ہماری کتنی شہرت ہوگی۔ چلو سکھ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور ملو سکھ کے چہرے پر بھی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آؤ باہر چلیں، چلو سکھ نے کہا۔ چلو۔ ملو سکھ نے حفاظتی پیٹی کھولتے ہوئے کہا، ٹھہرو، پہلے خیالات سمجھنے والی مشین کانوں میں لگا لیں تاکہ ان کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلو سکھ نے جہاز کی دائیں دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مشین؟ ملو سکھ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ڈیڈی نے ایسی مشین بنائی ہے جو آواز کو خیالات میں بدل کر ذہن تک پہنچا دیتی ہے اور خیالات کو آواز میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم کسی بھی ستارے میں پہنچ جائیں، یہ مشین ان کی آواز کو خیالات بنا کر ہمارے دماغ تک اور ہماری آواز کو خیالات بنا کر ان کے دماغ تک پہنچا دے گی۔ اس طرح ہم کو اپنی اپنی زبانیں بولتے رہیں گے مگر خیالات سمجھ آتے رہیں گے۔ چلو سکھ نے دائیں دیوار میں کھلنے والے ایک خانے سے 4 چھوٹے چھوٹے ٹاپس نما مشینیں نکالتے ہوئے کہا اور پھر اس نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپس اپنے دونوں کانوں میں پہن لیے اور ملو سکھ کے کانوں میں بھی پہنا دیے۔ ٹھہرو، پہلے چیک کر لیں کہ کیا یہ مشینیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، چلو سکھ نے کہا اور پھر اس نے ڈائل پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مینڈکوں کے ٹرانے کی آوازیں جہاز میں ابھرنے لگی مگر وہ دونوں خوشی سے اچھل پڑے کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لوگ انہیں جہاز سے باہر بلا رہے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہم آ رہے ہیں، چلو سکھ نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ سکرین پر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی اس نے یہ فکرے کہے وہ چاروں خاموش ہو گئے جیسے چلو سکھ کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ ڈیڈی زندہ باد، ملو سکھ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، ڈیڈی واقعی عظیم ہے، دیکھو کتنی چھوٹی سی مشین اتنی زبردست خصوصیت رکھتی ہے۔ چلو سکھ نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کا علم تمہیں کتاب سے ملے گا۔ ملو سکھ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایجادات ہیں مگر جب ان کا موقع آئے گا تب انہیں استعمال کریں گے۔ آؤ اب باہر چلیں، یہ عجیب و غریب انسان ہمارا استقبال کر رہے ہیں، چلو سکھ نے کہا اور پھر اس نے دروازہ کھولنے والا بٹن دبا دیا اور جہاز کا دروازہ کھل گیا اور سیڑھیاں باہر نکل آئیں۔ پہلے چلو سکھ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور پھر ملو سکھ اتر آیا اور پھر انہوں نے جیسے ہی زمین پر قدم رکھے جہاز کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ اب وہ دونوں اس عجیب و غریب ستارے کی زمین پر کھڑے تھے اور ان کے قریب 4 انسان الٹے کھڑے تھے۔ یہ کون سا ستارہ ہے؟ چلو سکھ نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ سونار ستارہ ہے اور میں اس ستارے کا حکیم اعظم ہوں، یہ میرے نائب ہیں، ہم اس ستارے پر سب سے بڑے ہیں۔ اب تم بتلاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو اور الٹے کیوں کھڑے ہو، تمہارا سر اوپر اور ٹانگیں نیچے کیوں ہیں؟ حکیم اعظم نے تعجب بھرے لہجے میں ان سے پوچھا اور اس کی بات سن کر وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ حکیم اعظم، ہم کرۂ ارض کے باشندے ہیں، میرا نام چلو سکھ ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ملو سکھ ہے۔ ہم اس جہاز میں مختلف سیاروں اور ستاروں کی سیر کو نکلے ہیں اور آپ کے ستارے کی کشش ہمیں یہاں لے آئی ہے اور رہ گئی الٹے ہونے کی بات تو ہمارے خیال میں آپ الٹے کھڑے ہیں، آپ ہمیں الٹا کہہ رہے ہیں۔ چلو سکھ نے حکیم اعظم کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، کرۂ ارض۔ حکیم اعظم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہماری حکمت میں تو اس نام کا کوئی کرہ موجود ہی نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ تمہاری حکمت میں نہیں ہوگا مگر اب اپنی حکمت میں اسے شامل کر لو، ملو سکھ نے ہنستے ہوئے کہا اور حکیم اعظم کے دائیں منہ سے بھی ہنسنے کی آواز سنائی دی مگر بایاں منہ خاموش رہا۔ آؤ ہمارے حکمت کے ٹھمکے میں چلو، حکیم اعظم نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھمکے میں چلو، چلو سکھ ملو سکھ نے
حیرت سے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھاتے حکیم اعظم اور اس کے ساتھی اپنی جگہ سے اچھلے اور پھر پرندوں کی طرح اڑنے لگے۔ ارے ارے ٹھہرو، ہم تمہارے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، ملک نے کہا، اور پھر اس نے جیسے ہی قدم اٹھایا اسے ایک جھٹکا سا لگا اور وہ تقریباً 5-6 فٹ ہوا میں اچھل گیا۔ ہوا میں اچھلتے ہی اس نے جیسے ہی اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بازو ہلائے، اس کے دل میں مسرت کی لہریں اڑنے لگی کیونکہ وہ کسی ہلکے پھلکے پرندے کی طرح اڑنے لگا تھا۔ دوسری طرف چلو سکھ بھی ہوا میں اڑتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ یار لطف آ گیا، دیکھو کتنی آسانی سے ہم اڑ رہے ہیں، چلو سکھ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ حسرت بھی پوری ہو گئی، مولو سکھ نے خوشی سے بازوؤں کو زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ چلو سکھ سے قدرے آگے نکل آیا۔ حکیم اعظم اور اس کے ساتھی ان سے کافی آگے جا رہے تھے، وہ شاید آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ادھر یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے برابر اڑ رہے تھے۔ ارے وہ دیکھو، شاید ان کی آبادی آ رہی ہے، وہ مکان سے کیا نظر آ رہے ہیں؟ مولو سکھ نے چلو سکھ کو اس طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لگتے تو مکان ہی ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، چلو سکھ نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر جب وہ قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ مکان کسی چیز کے پتلے سے پروئے ہوئے بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے پیاز کے چھلکے جوڑ کر مکان بنائے گئے ہوں۔ پیاز کے چھلکوں کے مکان، واہ بھائی واہ، بڑا سستا نسخہ ہے، مولو سکھ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یہ دیکھو، مکان بھی الٹے ہیں، چھتیں نیچے ہیں اور بنیادیں اوپر، چلو سکھ نے کہا۔ اور پھر جب انہوں نے ان چاروں کو ایک بڑے مکان کے اندر اترتے دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ مکان اوپر سے کھلے کیوں ہیں۔ ظاہر ہے اڑنے اور اترنے کے لیے کھلی جگہ ہی ہونی چاہیے۔ ان کے نیچے اترنے پر وہ دونوں بھی جب اس مکان کے اوپر پہنچے تو انہوں نے بازو جسموں کے ساتھ جوڑ لیے اور پھر وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے اترتے چلے گئے۔ وہ چاروں نیچے فرش پر سر کے بال بڑے آرام سے چل رہے تھے۔ نیچے فرش بھی اس پیاز کے چھلکے کا بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی نیچے اترے اس چھلکے پر ان کے پیر پھسل گئے اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئے۔ یہ چھلکا بے حد پھسلواں ہے۔ نیچے گرتے ہی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ان کے پیر اس چھلکے پر جمتے ہی نہ تھے۔ جیسے ہی وہ اٹھنے کے لیے زور لگاتے وہ دوبارہ پھسل جاتے۔ وہ چاروں انہیں اس عالم میں دیکھ کر اب بری طرح ہنس رہے تھے۔ مولو سکھ، ہم زندگی بھر بھی اس چھلکے پر پیروں کے بل کھڑے نہیں ہو سکیں گے، چلو سکھ نے چھلکے پر پہلو کے بل لیٹتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کریں، یہ تو ہم عجیب مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ مولو سکھ کے لہجے سے پریشانی آیا تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی سر کے بل کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ سر کے بال ہمیں پھسلنے نہیں دیں گے، چلو سکھ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مگر ہم کتنی دیر سر کے بال کھڑے ہو سکیں گے؟ مولو سکھ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر تو کھڑے ہو کر دیکھیں، اگر تھک گئے تو اڑ کر باہر چلے جائیں گے، چلو سکھ نے کہا۔ اور پھر اس نے سر کے بل کھڑا ہونے کی کوشش کی اور واقعی وہ بڑے اطمینان سنجیدگی سے کہا، تمہاری حکمت کی ایسی کی تیسی، یہاں سے باہر نکلو، میرا تو دماغ پھٹنے کے قریب ہے۔ مولو سکھ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہارا قرآن ایسے کی تیسی اور دماغ سے بنا ہوا ہے اور پھٹنے کے قریب ہے، سمجھ گیا، میری حکمت میں اضافہ ہوا ہے، حکیم اعظم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، حکیم اعظم کی اولاد، مولو سکھ نے جھنجھلا کر کہا، اور چلو سکھ ان کی باتوں پر بے اختیار ہنس پڑا۔ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں مولو سکھ، اطمینان سے بات کرو، ہم غیر ستارے میں آئے ہوئے ہیں، اگر یہ بگڑ گئے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ چلو سکھ نے مولو سکھ کو سمجھاتے ہوئے کہا، تو پھر تم ان سے باتیں کرو، میں تو لیٹتا ہوں، مولو سکھ نے کہا۔ اور پھر وہ دھڑام سے پہلو کے بل چھلکے کی زمین پر گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ چلو سکھ نے قرۂ ارض کے مختصر سے حالات انہیں بتلائے تو حکیم اعظم اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ بہت خوب، تمہارا سیارہ تو حکمت میں بہت آگے ہے، حکیم اعظم نے تعجب آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں تو حکیم اعظم، اب تم اپنے ستارے کے متعلق ہمیں تفصیل سے بتلاؤ اور پھر ہمیں اس ستارے کی سیر کرنے کا موقع دو تاکہ ہم سیر کرنے کے بعد واپس اپنے قرہ میں چلے جائیں۔ چلو سکھ نے حکیم اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارا قرہ اب 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصے میں آبادی ہے، بہت سے ٹمکے ہیں، اس میں سوناری رہتے ہیں، مگر وہاں ٹچم کی حکومت چلتی ہے، ٹچم ہمارا دشمن ہے، چنانچہ اس نے ہمیں اس حصے سے نکال دیا ہے اور ہم 4 حکیم اس حصے میں آ گئے ہیں، میں ان کا حکیم اعظم ہوں، ہم یہاں نئی نئی حکمت سوچتے ہیں تاکہ ہم ٹچم کو اس حصے میں بھیج سکیں اور خود اس کی جگہ سوناریوں پر حکمت کر سکیں۔ حکیم اعظم نے انہیں بتلایا اور اس وقت چلو سکھ کو یاد آ گیا کہ ان کا جہاز سونار ستارے کی حدود میں داخل ہوتے وقت بار بار جھٹکے کھا رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ دائیں طرف یقیناً ٹچم کی حکومت ہوگی اور وہ ان کے جہاز کو اپنی طرف کھینچتا چاہتا تھا اور بائیں طرف ان لوگوں کی کشش ہوگی۔ اب تو یہ اتفاق تھا
کہ اس نے جہاز کی قوت کو بھی ساتھ شامل کر دیا اور بائیں طرف آ گیا۔ اگر وہ دائیں طرف نکل جاتا تو ٹچم سے ملاقات ہو جاتی، تو کیا ٹچم کی حکمت اس حصے پر نہیں چلتی؟ چلوسک نے پوچھا۔ نہیں، اس کی حکمت صرف آبادی والے حصے پر چلتی ہے، حکیم اعظم نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں سیر کرنے کے لیے ٹچم کے علاقے میں جانا پڑے گا۔ ملوسک نے لیٹے لیٹے کہا، ہرگز نہیں، تم اب اس کے علاقے میں نہیں جا سکتے۔ حکیم اعظم نے بڑے گسیلے لہجے میں کہا، کیا مطلب، کیوں نہیں جا سکتے؟ ملوسک نے گسیلے لہجے میں جواب دیا، اس لیے کہ تم ہمارے علاقے میں ہو، اب جب تک ہم اس علاقے میں نہ جائیں تم بھی نہیں جا سکتے۔ حکیم اعظم نے انہیں بتلایا، دیکھو حکیم اعظم، تم ہمیں اس علاقے میں جانے دو، ہم وہاں جا کر ٹچم سے تمہاری سفارش کریں گے اور تمہیں وہاں بلا لیں گے۔ چلوسک نے سیاست سے کام لیتے ہوئے کہا، تم جا بھی نہیں سکتے جب تک ٹچم تمہیں خود نہ بلائے، اور ٹچم تمہیں اس لیے نہیں بلائے گا کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو۔ حکیم اعظم نے بتلایا، اس بات کی فکر مت کرو، ہم خود وہاں پہنچ جائیں گے۔ چلوسک نے مطمئن لہجے میں کہا، نہیں، ہم تمہیں وہاں نہیں جانے دیں گے، تم ہمیں اپنی حکمت سکھاؤ، ہم جب طاقتور ہو جائیں گے تو پھر ہم ٹچم کو تمام سناریوں کے سامنے اپنی حکمت دکھلائیں گے اور اس طرح ٹچم کو اس طرف بھیج دیں گے اور خود آبادی میں چلے جائیں گے۔ حکیم اعظم نے ضد کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں جاتے، مگر تم ہمیں اپنے حصے کی سیر تو کراؤ، ہم تمہارا ستارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چلوسک نے سیاست سے کام لیتے ہوئے کہا، اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ باہر نکل کر وہ جہاز میں سوار ہو جائیں گے اور پھر جہاز کو ٹچم کی طرف لے جائیں گے۔ ہاں آؤ، ہم تمہیں اپنا ستارہ دکھائیں تاکہ تم یہاں کی حکمت سیکھ جاؤ۔ حکیم اعظم نے جواب دیا اور پھر وہ اپنی جگہ سے اچھلے اور ہوا میں بلند ہوتے چلے گئے۔ ان کے پیچھے چلوسک، ملوسک بھی ہوا میں اڑتے ہوئے اس مکان سے جسے یہ لوگ ٹھمکا کہتے تھے باہر نکل آئے۔ پیاز کے چھلکے نما ایک بڑے سے مکان میں ایک چھوٹا سا سٹول نما تخت تھا۔ یہ تخت بھی اسی چھلکے سے بنا ہوا تھا اور ایک الٹا انسان سر کے بال اس تخت پر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک لمبی قطار میں دائیں بائیں 20-22 الٹے انسان سر کے بال کھڑے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھ ان کے سینوں پر بندھے ہوئے تھے۔ کیا حکم ہے ٹچم حکیم؟ ہمیں کیوں بلایا ہے؟ ان میں سے ایک کی آواز سنائی تھی۔ میں نے حکیموں کو اس لیے بلایا ہے کہ دوسرا قرہ کا ایک پرندہ ہمارے ستارے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے اپنی حکمت سے کوشش کی کہ وہ پرندہ ہمارے پاس آ جائے، مگر پرندہ حکیم اعظم کی طرف چلا گیا ہے اور مجھے 10 چونچوں والے پرندے نے آ کر بتایا ہے کہ اس میں سے 2 سناری نما چیزیں نکلی ہیں جو الٹے چلتے ہیں۔ ان کا ایک منہ اور 2 کان ہے اور ان کی آنکھیں پیروں پر موجود ہونے کے بجائے منہ کے قریب ہیں، اور وہ دونوں حکیم اعظم کے ساتھ اس کے ٹھمکے پر چلے گئے ہیں، اور وہ پرندہ باہر کھڑا ہے تخت پر سر رکھے ہوئے سناری جو ان کا حاکم ٹچم تھا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑی عجیب حکمت والی بات بتلائی ہے تم نے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکیم اعظم کی حکمت ہم سے بڑھ گئی ہے اور اس نے اپنی مدد کے لیے باہر کے کسی قرہ سے کوئی مدد بلوائی ہے۔ ایک سناری حکیم نے ٹچم کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، مجھے حکیم اعظم کے ٹھمکے میں رہنے والے ایک دم والے چوکان نے بتایا کہ وہ آنے والے حکیم اعظم کے لیے بھی اجنبی ہی تھے اور وہ نئی نئی اور حیرت انگیز باتیں بھی کر رہے تھے۔ ٹچم نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میرا ایک مشورہ ہے ٹچم۔ اچانک قطار کے آخر میں کھڑا ہوا ایک حکیم بول پڑا، ہاں حکیم بوچام، تم کہو کیا بات ہے؟ ٹچم نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا تم اپنی حکمت سے اس پرندے کو یہاں لا سکتے ہو؟ اگر تم اس پرندے کو یہاں لے آؤ تو اس سے ہماری حکمت میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ 2 الٹے بھی اپنے پرندے کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ پھر ہم ان سے تمام حکمت حاصل کر کے انہیں دوبارہ حکیم اعظم کے پاس بھیج دیں گے۔ حکیم بوچام نے تفصیل کے ساتھ اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، حکیم بوچام، تمہاری تجویز حکمت سے پور ہے، میں یقیناً اس پرندے کو یہاں منگوا سکتا ہوں۔ اگر میں سنار کے تمام پرندوں کو حکم دوں تو وہ یقیناً اس پرندے کو یہاں لے آئیں گے۔ ٹچم حکیم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو پھر جلدی سے منگوائیں، ہم سب اس عجیب و غریب پرندے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ دائیں بائیں قطاروں میں کھڑے ہوئے تمام حکیموں نے بیک آواز میں کہا۔ ٹچم نے اپنی دونوں ٹانگیں یوں نیچے کرنی شروع کر دی جیسے کوئی شخص ورزش کر رہا ہو۔ ابھی اسے ورزش کرتے ہوئے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک کافی بڑا پرندہ اڑتا ہوا اس مکان کے اندر آ گیا۔ یہ پرندہ گول مول سا تھا اور اس کے تمام جسم پر چونچے ہی چونچے تھی۔ وہ آ کر چونچ کے بال ٹچم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا حکم ہے ٹچم حکیم؟ پرندے کے منہ سے سیٹی نما آواز نکلی، سناری پرندوں کے حکیم، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے
کہ وہ جو نیا پرندہ حکیم اعظم کے ہاں کھڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سب اسے یہاں لے آؤ۔ ٹچم حکیم نے اس پرندے سے کہا، ہاں ٹچم حکیم، میں نے اس پرندے کو دیکھا ہے، وہ بہت بڑا اور عجیب و غریب پرندہ ہے، نہ اس کی چونچ ہے اور نہ اس کی دم، اسے لے آنے کے لیے ہمیں گھاس کا جال بنانا پڑے گا۔ پرندوں کے حکیم نے جواب دیا، جس طرح بھی چاہو، بہرحال اسے یہاں لے آؤ اور جتنی جلدی ہو سکے۔ ٹچم حکیم نے اس بار قدرے تومکانہ لہجے میں کہا اور وہ پرندہ ہوا میں اڑا اور پھر مکان سے باہر نکل کر فضا میں غائب ہو گیا۔ کیا یہ پرندے اس بے چونچ اور بے دم کے پرندے کو لے آنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک حکیم نے پوچھا، ہاں، ان پرندوں کو میں نے حکمت سکھائی ہے، اس لیے یہ یقیناً اسے لے آئیں گے۔ ٹچم حکیم نے اطمینان سے پر لہجے میں جواب دیا اور پھر ان سب کی آنکھیں مکان سے باہر دیکھنے لگی۔ پرندوں کے حکیم کو گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا کہ دور سے ان کا شور سنائی دینے لگا۔ ان کی یہ آواز سن کر قطار میں کھڑا ہوا ایک حکیم اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر ہوا میں بلند ہو کر مکان سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر دیکھ کر وہ دوبارہ کسی گیند کی طرح واپس اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ ٹچم حکیم، پرندے اس عجیب و غریب پرندے کو لے کر آ رہے ہیں، اڑ کر جانے والے نے کہا، اور وہ سب خوشی سے گیندوں کی طرح اچھلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شور اس مکان کے قریب آ گیا اور پھر وہ شور مکان کے اوپر آ گیا۔ ہزاروں پرندے چلو سکھ ملو سکھ کے جہاز کو چمٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے واقعی گھاس کا جال اس کے گرد بنایا ہوا تھا اور یہ جال ان کے پنجوں میں دبا ہوا تھا، اور اس طرح یہ پرندے اس جہاز کو اٹھا کر یہاں لے آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مکان پر پہنچ کر وہ نیچے اترتے آئے اور پھر ان قطاروں کے درمیان میں انہوں نے اس جہاز کو کھڑا کر دیا۔ اس جال کو اتارو، ٹچم حکیم نے پرندوں سے کہا، اور پرندوں نے اس جہاز کو اپنی تیز چونچوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے اوپر سے تمام گھاس ہٹ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، ٹچم حکیم نے پرندوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سب پرندے گھاس کو اپنے پنجوں میں اٹھاتے اور اڑ کر مکان سے اوپر نکل کر نظروں سے غائب ہوتے چلے گئے۔ جب سب پرندے چلے گئے تو ٹچم اچھل کر تخت سے نیچے اترا اور پھر وہ سر کے بل تیزی سے اس چھلکے پر گھسیٹتا ہوا اس جہاز کو چاروں طرف سے دیکھنے لگا۔ اس کے پیروں پر لگی ہوئی اندھی آنکھوں کا رخ اس جہاز کی طرف ہی تھا۔ وہ اس جہاز کے چاروں طرف گھوم گیا، مگر اسے جہاز میں نہ ہی کوئی رختہ نظر آیا اور نہ اس کا دروازہ۔ جہاز تو ایک بند کیپسول کی طرح تھا۔ عجیب پرندہ ہے یہ، الٹے لوگ نہ جانے اس کے اندر کیسے جاتے ہیں اور یہ کیسے باہر آتے ہیں۔ ٹچم حکیم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہاں ٹچم حکیم، ہم خود حیران ہیں، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تمام حکیموں نے جواب دیا، کیونکہ ان کی آنکھیں بھی اس جہاز کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، مگر یہ جہاز ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس پرندے کے پیٹ سے نکلنے والے لوگ یہاں آئیں اور ہم ان سے حکمت حاصل کریں۔ ٹچم حکیم نے تھک ہار کر واپس اپنے تخت پر سر ٹکاتے ہوئے کہا، مگر ان کو حکیم اعظم اور اس کے نائب ہمارے پاس کیوں آنے دیں گے؟ وہ تو ان سے حکمت حاصل کر کے ہمیں وہاں پہنچانے اور خود آبادی پر حکمت کرنے کا سوچ رہے ہوں گے۔ ایک حکیم نے تشویش سے پر لہجے میں کہا، ہاں، یہ بات تو ہو سکتی ہے، ان دونوں کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ ٹچم حکیم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹچم حکیم، میری بات سنو، میں نے حکمت کی نئی بات سوچی ہے۔ قطار میں 10ویں نمبر پر کھڑے ہوئے ایک حکیم نے اچانک کہا، وہ کیا؟ ٹچم نے چونک کر پوچھا، میں نے سوچا ہے کہ جب ان الٹے لوگوں کا پرندہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ الٹے اپنے پرندے کو حاصل کرنے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے۔ اس حکیم نے کہا، ٹھیک ہے۔ حکیم ترکام نے بالکل نئی حکمت سوچی ہے۔ سب حکیموں نے یک زبان ہو کر حکیم ترکام کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، حکیم ترکام نے واقعی نئی حکمت سوچی ہے، اب یہ اور آگے آ جائے۔ ٹچم حکیم نے کہا، اور حکیم ترکام اچھلتا ہوا 1 نمبر اور آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا مرتبہ بلند ہو گیا تھا، تو پھر ہمیں ان لوگوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں سرحد پر جا کر موجود سناریوں کو کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی یہ الٹے آئیں تو انہیں فوراً یہاں لے آیا جائے۔ ٹچم حکیم نے کہا اور سب نے اس کی بھرپور تائید کی، اور ٹچم حکیم نے اپنی دونوں ٹانگوں کو دائرے میں حرکت دینی شروع کر دی۔ فوراً ایک سناری اڑتا ہوا وہاں آیا اور آ کر حکیم کے سامنے سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ سناری سرحد پر تمام سناریوں کو کہہ دو کہ جب اس عجیب و غریب پرندے کے پیٹ میں سے نکلنے والے الٹے آبادی میں آنے چاہیں تو انہیں روکا نہ جائے، بلکہ انہیں فوراً ہمارے ٹمکے میں لے آیا جائے۔ ٹچم حکیم نے آنے والے سناری کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور سناری نے مؤدبانہ انداز میں اپنی ٹانگیں ہلائی اور پھر اڑ کر مکان سے باہر نکل گیا۔
चलो सिख मलो सिख। हकीम आजम और इसके साथियों के हमरा मकान से बाहर निकले तो दाएं तरफ चल पड़े। हर तरफ वही घास और उल्टे दरख्त नजर आ रहे थे। कहीं गई घास की पहाड़ियां भी नजर आ रही थी। अभी वो थोड़ी दूर आगे गए थे कि अचानक घास में सुर्ख रंग का एक छोटा सा जानवर दौड़ता हुआ नजर आया, जो खरगोश से मिलता जुलता था। वो तेजी से घास में दौड़ता चला जा रहा था। फिर जैसे इस जानवर को हकीम आजम और इसके साथियों ने देखा, इनमें से एक साथी ने किसी अकाब की तरह इस पर झपटा मारा और इस खरगोश नुमा जानवर को पकड़ने की कोशिश की। मगर वो जानवर भी इंतहाई फर्तीला था, क्योंकि वो बिजली की तेजी से अपना रुख मोड़ गया और इस पर झपटने वाला हकीम आजम का साथी सर के बल घास पर उछलता रह गया। वो बिल्कुल उसी तरह उछल रहा था जैसे गेंद फर्श पर उछलती है, मगर इसके साथ ही हकीम आजम का दूसरा साथी तीर की तरह खरगोश पर झपटा, मगर खरगोश इसे भी चकमा दे गया और अब वो भी सर के बल घास पर उछल रहा था। फिर तीसरा साथी खरगोश पकड़ने लगा, मगर वो खरगोश तो जैसे बिजली की लहर थी, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अपना रुख और अपनी जगह बदल जाता और वो बेचारे हकीम सर के बल गेंद की तरह उछल कर रह जाते। जब हकीम आजम के चारों नायब खरगोश को पकड़ने में नाकाम रह गए तो हकीम आजम खुद मैदान में उतरा और इसने वाकई हिकमत से काम लिया और वो बड़े इत्मीनान से खरगोश के ऊपर उड़ता रहा और इसके रुख और रफ्तार का जायजा लेता रहा। और फिर अचानक इसने मौका देखकर एक जोरदार झपटा मारा और खरगोश इसकी मुट्ठी में आता आता रह गया। बस बाल बराबर फर्क रह गया था और खरगोश जैसे इसकी मुट्ठी से फिसल गया था और हकीम आजम बेचारा भी गेंद की तरह उछलता रह गया। मैं कोशिश करूं घास पर तो मैं दौड़ने लग जाऊंगा, मलो सिख ने चलो सिख से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, खासा दिलचस्प तमाशा है, चलो सिख ने हंसते हुए कहा। और फिर मलो सिख तीर की तरह नीचे झपटा और फिर खरगोश के करीब आकर वो पैरों के बल घास पर उतरा। 1-2 लम्हे उछल कर अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करता रहा। फिर इसने तेजी से खरगोश के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी, मगर दूसरे लम्हे इसे अपने इरादे में नाकामी हुई, क्योंकि वह ये भूल गया था कि वो इस वक्त जमीन पर नहीं बल्कि सितारा सुनार पर है, जहाँ कशिश से शकल बिल्कुल नहीं है। इसलिए जैसे ही इसे दौड़ने की कोशिश की वो उछल कर उड़ने लगा। दौड़ने की कोशिश में नाकाम होने के बाद मलो सिख ने उड़कर खरगोश पर झपटने की कोशिश की, मगर खरगोश बेहद तेज था और वो घास में इस तरह दौड़ रहा था जैसे वो जमीन का खरगोश हो। कई बार की कोशिश के बाद आखिर मलो सिख थक गया तो वो खरगोश का ख्याल छोड़कर वापस चलो सिख के पास पहुंच गया। चलो सिख के साथ साथ हकीम आजम और इसके चारों नायब भी उड़ रहे थे। तुम भी नाकाम रहे मलो सिख, चलो सिख ने कहा। हाँ चलो सिख, ये खरगोश बहुत तेज है और फिर मैं जमीन पर दौड़ नहीं सकता, मलो सिख ने जवाब दिया। इस बोझल को पकड़ना हमारी सबसे बड़ी हिकमत है। इसे सिर्फ टचम हकीम ने पकड़ा था और वो आबादी में सबसे बड़ा हिकमत वाला बन गया था। जो इसे पकड़े वो मतफक्का तौर पर सबसे बड़ा हिकमत वाला समझा जाता है, मगर हम एक बोझल पर सिर्फ एक बार कोशिश कर सकते हैं। हकीम आजम ने इन्हें बतलाया, अगर मैं इस बोझल को पकड़ लूं तो क्या मैं सबसे ज्यादा हिकमत वाला बन जाऊंगा? चलो सिख ने हकीम आजम से पूछा। हाँ चलो सिख, हमारे सितारे सुनार में यही असूल राज है। काश मैं इसे पकड़ लेता तो मैं टचम से मुकाबला करने के लिए काबिल हो जाता। हकीम आजम के लहजे में मायूसी थी। अच्छा, अब मैं अपनी हिकमत से इसे पकड़ता हूँ, चलो सिख ने कहा। नहीं चलो सिख, तुम भी नाकाम रहोगे। ये जानवर जिसका नाम ये बोझल बतला रहे हैं बेहद चालाक और बेहद तेज है। मलो सिख ने चलो सिख से मुखातब होकर कहा, मलो सिख, तुमने दरअसल दिमाग से काम नहीं लिया। अगर तुम दिमाग से काम लेते तो इस जानवर को पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं, चलो सिख ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो तेजी से नीचे उतरने लगा। बोझल अभी तक घास में दौड़ता हुआ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही चलो सिख इसके करीब पहुंचा, इसने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल बाहर निकाल दिया। दूसरे लम्हे इसने उड़ते हुए पिस्तौल का रुख इस जानवर की तरफ किया और फिर इसने बटन दबा दिया। पिस्तौल से जर्द रंग की लहर निकली और बोझल ने बचने की बेहद कोशिश की, मगर लहर ने इसे घेर लिया और दूसरे लम्हे बोझल बेहसो हरकत होकर एक जगह रुक गया और चलो सिख ने झपटा मारकर इसे अचानक पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो दोबारा उड़ने लग गया। मलो सिख दिल ही दिल में चलो सिख के हाजिर दिमागी की दाद देने लगा। इसे पिस्तौल का कतन ख्याल नहीं आया था। वो समझ गया था कि चलो सिख ने सब्ज रंग की लहर से पहले बोझल को बेहोश किया है और फिर इसे पकड़ लिया है। इसके साथ वो दिल ही दिल में खुश भी हुआ कि बोझल को पकड़ने के बाद अब चलो सिख इस सितारे में सबसे ज्यादा हिकमत वाला बन गया है। इधर जैसे ही चलो सिख ने बोझल को पकड़ा, हकीम आजम और इसके चारों नायबों ने अपनी टांगे जोर जोर से हिलानी शुरू कर दी।
ہم چلوسک کی حکمت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم چلوسک کی حکمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ سب ٹانگیں ہلانے کے ساتھ ساتھ یہی کہہ رہے تھے، مگر تم لوگ ٹانگیں کیوں ہلا رہے ہو؟ ملوسک نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہم ادب کا اظہار کر رہے ہیں، حکیم اعظم نے جواب دیا، اور چلوسک ملوسک دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اب تم ٹچم حکیم کے ساتھ اپنے حکمت کا مقابلہ کر سکتے ہو چلوسک حکیم۔ حکیم اعظم نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں چلوسک سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، ہمیں جہاز کے پاس لے چلو، اب ہم ٹچم کے پاس جائیں گے۔ چلوسک نے کہا، جیسے تم کہو چلوسک حکیم۔ حکیم اعظم نے کہا، اور پھر اس نے اپنا رخ دائیں طرف موڑ لیا۔ چلوسک حکیم، واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا اس خطاب کا۔ ملوسک نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، اور چلوسک بھی ہنس پڑا، مگر چونکہ یہاں کا رواج تھا اس لیے وہ کیا کہہ سکتا تھا۔ وہ سب حکیم اعظم کی رہنمائی میں وہاں پہنچے جہاں ان کا جہاز اترا تھا، تو سب حیران رہ گئے کیونکہ وہاں جہاز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ارے وہ پرندہ کہاں گیا؟ حکیم اعظم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ ہمارا جہاز یہیں تھا؟ چلوسک نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں چلوسک حکیم، تمہارا پرندہ جسے تم جہاز کہتے ہو یہی موجود تھا۔ حکیم اعظم نے جواب دیا، ہاں چلوسک، جہاز یہیں تھا، دیکھو نیچے کی گھاس دبی ہوئی ہے۔ ملوسک نے بھی پریشان کن لہجے میں کہا، اب کیا ہوگا؟ ہمارا جہاز کہاں گیا؟ چلوسک بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ٹھہرو، میں پتہ کرتا ہوں، حکیم اعظم نے کہا، اور پھر اس نے سر کے بل گھاس پر کھڑے ہو کر دونوں ٹانگیں تیزی سے اوپر نیچے کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا پرندہ آسمان سے اتر کر حکیم اعظم کے پاس پہنچ گیا۔ چوچک، ان الٹے لوگوں کا پرندہ کہاں گیا؟ حکیم اعظم نے اس سبز رنگ کے پرندے سے، جسے وہ چوچک کے نام سے پکار رہا تھا، پوچھا۔ حکیم اعظم، ٹچم حکیم کے حکم پر سناری پرندوں کے حکیم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اور پھر گھاس کا جال اس پرندے پر ڈال کر اس کے ہزاروں ساتھی اسے اڑا کر ٹچم حکیم کے پاس لے گئے ہیں، اور اب یہ پرندہ ٹچم حکیم کے ڈھمکے میں موجود ہے۔ چوچک پرندے نے تفصیل سے بتلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ حکیم اعظم نے کہا۔ چوچک پرندہ بجلی کی سی تیزی سے واپس اڑتا ہوا سبز رنگ کے آسمان میں غائب ہو گیا۔ سنا چلوسک حکیم، تمہارا جہاز ٹچم حکیم نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور اس وقت وہ اس کے ٹھمکے میں موجود ہے۔ حکیم اعظم نے چلوسک سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے، اب تم مجھے ٹچم حکیم کی طرف لے جاؤ، میں فوراً اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چلوسک نے تومکانہ لہجے میں کہا، اسے خطرہ تھا کہ یہ احمق لوگ کہیں جہاز کو نقصان نہ پہنچا دے، ہم تمہیں ایک شرط پر لے جاتے ہیں۔ حکیم اعظم نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ جلدی بتلاؤ۔ چلوسک نے کہا، وہ شرط یہ ہے، تم ہمیں اپنا نائب بنا کر وہاں ساتھ لے جاؤ، اور اگر تم ٹچم حکیم سے حکمت میں جیت گئے تو تم ہمیں اپنے ساتھ رکھنا۔ حکیم اعظم نے جواب دیا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ چلوسک نے کہا، تو آؤ۔ حکیم اعظم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب اس کی رہنمائی میں ایک طرف اڑنے لگے۔ چلوسک ملوسک حکیم اعظم کی رہنمائی میں اڑتے ہوئے سنار آبادی کے سرحد کے قریب پہنچ گئے۔ یہ سرحد بھی عجیب و غریب تھی، یوں لگتا تھا جیسے الٹے درختوں کی ایک قطار حد نظر سے آ کر حد نظر تک چلی گئی ہو۔ یہ درخت وہ نہیں تھے جیسے کہ چلوسک ملوسک نے پہلے دیکھے تھے، ان کی جڑوں پر بڑے خوفناک قسم کے سانپ نما کانٹے تھے۔ یہ کانٹے درخت کی پھیلی ہوئی جڑوں کے ساتھ بے جان ہو کر لٹک رہے تھے، مگر جیسے ہی یہ لوگ قریب پہنچے ان میں جان سے پڑ گئی، اور وہ سیدھے ہو کر ان کی طرف لپکے۔ ہمیں اونچا اڑ کر ان درختوں کو پار کرنا چاہیے۔ چلوسک نے حکیم اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، ایسا ممکن نہیں، ہم جتنا بھی اونچا اڑیں گے درختوں کے کانٹے اتنے ہی اونچے ہو جائیں گے، اور یہ کانٹے اتنے خطرناک ہیں کہ ایک بار جس کو کاٹ لیں اسے سناری فوراً کھا جاتے ہیں۔ حکیم اعظم نے اسے بتلایا، چنانچہ وہ درختوں سے دور زمین پر اتر گئے۔ چلوسک ملوسک گھاس پر سیدھے کھڑے تھے، جبکہ حکیم اعظم اور اس کے 4 ساتھی سر کے بال کھڑے تھے۔ چلوسک کے ہاتھ میں بھوجل موجود تھا۔ بھوجل اب ہوش میں آ گیا تھا، مگر چلوسک نے اسے چونکہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی خاموش تھا۔ اب ٹچم کو کیسے اطلاع ہوگی کہ ہم آئے ہیں؟ چلوسک نے حکیم اعظم سے پوچھا۔ ٹچم حکیم کو اطلاع ہو چکی ہے، تم دیکھ نہیں رہے کہ درخت ہمارے سامنے ایک دوسرے سے دور ہٹ رہے ہیں، ان کی ایک دوسرے میں الجھی ہوئی شاخیں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حکیم اعظم نے جواب دیا، مگر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ملوسک نے اچانک حکیم اعظم سے پوچھا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ جوں جوں درخت علیحدہ ہوتے جا رہے تھے، حکیم اعظم اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔
اس لیے کہ نہ جانے ٹچم حکیم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے اور تم ہمیں بچا بھی سکو گے یا نہیں۔ حکیم اعظم نے انتہائی صاف گوئی سے جواب دیا، وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے، ہمیں تفصیل بتلاؤ تاکہ ہم تمہارا بچاؤ کر سکیں۔ چلوسک نے پوچھا، وہ ہمیں سناریوں کے حوالے کر سکتے ہیں، سناری ہمیں کھا جائیں گے، اس کے علاوہ وہ ہمیں اپنی حکمت سے 17 سنار سے باہر پھینک سکتے ہیں جہاں ہم سبز پوچاک بنے ہمیشہ اڑتے رہیں گے۔ حکیم اعظم نے تشویش سے پر لہجے میں جواب دیا، تم فکر نہ کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ مولسک نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ حکیم اعظم کوئی جواب دیتا، درخت ایک دوسرے سے کافی دور ہٹ گئے اور پھر سامنے انہیں چھلکوں کے بنے ہوئے بے شمار مکان نظر آنے لگے۔ مکانوں کے اوپر الٹے انسان اڑ رہے تھے۔ درختوں کے بیچ میں سب سے آگے ایک الٹا سناری کھڑا تھا اور اس کے پیچھے الٹے انسانوں کی 2 طویل قطاریں تھیں۔ یہ آگے والا ٹچم حکیم ہے اور یہ پیچھے اس کے نائب ہیں۔ حکیم اعظم نے چلوسک کو بتلایا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلے۔ چلوسک مولسک نے بغور ٹچم حکیم کو دیکھتے ہوئے کہا، تم بوجھل کو سامنے رکھ دو۔ حکیم اعظم نے سرکوشیانہ لہجے میں کہا اور چلوسک نے بوجھل والا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور پھر اس نے قدم بڑھایا اور دوسرے لمحے وہ اڑنے لگا۔ حکیم اعظم اس کے ساتھی اور مولسک بھی اس کے پیچھے اڑنے لگے۔ درختوں کے درمیان سے گزر کر وہ ٹچم حکیم کے سامنے جا کر اتر پڑے۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور یہ بوجھل تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ ٹچم حکیم کی گمبھیر آواز سنائی دی جس میں تعجب کا عنصر بھی شامل تھا۔ ہم کرۂ ارض کے باشندے ہیں اور یہاں سیر کرنے آئے ہیں، اور یہ جانور جسے تم بوجھل کہتے ہو میں نے پکڑا ہے، اور یہ سناری حکیم اعظم اور اس کے 4 نائب ہمارے نائب ہیں۔ چلوسک نے بھی جواب میں انتہائی باوقار لہجے میں بات کی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بوجھل کو پکڑنے کے بعد اور ٹچم حکیم کو دشمنوں کو اپنا نائب کہنے کے بعد تمہیں ہم سے حکمت کا مقابلہ کرنا پڑے گا؟ ٹچم حکیم نے سخت لہجے میں جواب دیا، ہم تو صرف اس ستارے کی سیر کرنے آئے ہیں، لیکن اگر تم مقابلہ کرنا ہی چاہتے ہو تو کر لو۔ مولسک کو غصہ آیا تو وہ چلوسک کے بات کرنے سے پہلے ہی بول پڑا، کرۂ ارض کے الٹے باشندوں، ہم خود تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، مگر ایک تو تم نے بوجھل پکڑ لیا ہے، دوسرا یہ کہ تم نے حکیم اعظم اور ان کے نائبوں کو اپنا نائب کہا ہے، اس لیے مقابلہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر تم یہ بوجھل میرے حوالے کر دو اور حکیم اعظم اور اس کے نائبوں کو اپنے سے علیحدہ کر دو تو پھر ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے اور تمہیں سنار کی سیر کروائیں گے اور تمہاری حکمت سے اپنی حکمت میں اضافہ کریں گے۔ ٹچم حکیم نے مقابلہ نہ کرنے کی ہدایت بتلائی اور مولسک نے دیکھا کہ حکیم اعظم اور اس کے ساتھیوں کے چہرے فاق ہو گئے۔ دیکھو ٹچم حکیم، تمہاری شرائط میں سے ایک شرط ہمیں منظور ہے، وہ یہ کہ ہم تمہیں بوجھل دینے کو تیار ہیں، مگر حکیم اعظم اور اس کے ساتھیوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ چلوسک نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، چلوسک، اسے بوجھل ہرگز نہ دینا، ورنہ بوجھل دیتے ہی تم مقابلہ ہار جاؤ گے اور یہ ہم سب کو کھا جائے گا۔ حکیم اعظم نے تیز لہجے میں کہا، کیسے کھا جائے گا؟ اس نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس جیسے حکیم تو ہماری دنیا میں ہر گلے کوچے میں مارے پھر رہے ہیں۔ چلوسک کو غصہ آ گیا، اس نے بوجھل کو ٹچم حکیم کی طرف بڑھا دیا۔ ٹچم حکیم نے جھپٹ کر بوجھل کو پکڑ لیا اور پھر دوسرے لمحے اس نے اسے تیزی سے کچا ہی کھانا شروع کر دیا۔ اس جانور میں سے نہ ہی خون نکلا اور نہ ہی وہ جانور تڑپا۔ ٹچم حکیم اسے یوں پھرتی اور آسانی سے کھا گیا جیسے کوئی انسان کیلا کھا جاتا ہے۔ چلوسک مولسک حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ ہاں، اب میری حکمت میں 2 بوجھلوں کا اضافہ ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ٹچم حکیم نے انتہائی پرغرور لہجے میں کہا۔ ادھر حکیم اعظم اور اس کے ساتھی خوف کے مارے کانپنے لگے۔ اب بولو حکیم اعظم، اب بھی تم میرے مقابلے کا سوچ سکتے ہو؟ اب میں تمہیں سناریوں کی خوراک بناؤں گا اور عرضی باشندوں، میں سنار ستارے کا سب سے بڑا حکیم تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی تمام حکمت مجھے بتلاؤ، ورنہ میں تمہیں بھی سناریوں کے آگے خوراک بنا دوں گا۔ ٹچم حکیم بوجھل کھاتے ہی بدل گیا تھا۔ ارے او حکیم کی اولاد، دونوں منہ سنبھال کر بات کر، ابھی میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، ورنہ یاد رکھو 1 منٹ میں ٹانگیں چیر کر رکھ دوں گا۔ مولسک کو جو غصہ آیا تو وہ پھٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ چلوسک یا کوئی اور کچھ کہتا، ٹچم حکیم نے دونوں ٹانگوں کو تیزی سے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ٹانگیں آگے پیچھے کرتے ہی اچانک ہوا میں اڑنے والے بے شمار سناری تیزی سے ان کی طرف جھپٹے۔ ان کا رخ حکیم اعظم کے 4 ساتھیوں کی طرف تھا اور پھر اس سے پہلے کہ چلوسک مولسک سنبھلتے، انہوں نے حکیم اعظم کے 4 ساتھیوں کو یوں چپڑ لیا جیسے شاہین کسی پرندے کو دبوچ لیتا ہے۔ چلوسک مولسک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حکیم اعظم کے 4 ساتھی چند ہی لمحوں میں بے شمار
टुकड़ों में बिटकर सुनारियों के पेट में गायब हो गए। देखा अर्जी बाशिंदों, अगर हम एक बार टांगे हिला दें तो हमारी रिया उसी तरह तुम्हें भी खा जाएगी, टचम हकीम ने कहा। और चलो सिख मलो सिख दोनों के चेहरे टचम हकीम की दगाबाजी की वजह से सुर्ख पड़ गए। टचम हकीम, तुम दगाबाज और कमीने हो। हम तुम्हें इस दगाबाजी की ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें भी खौफ से कांपती रहेंगी। चलो सिख ने शदीद गुस्से के आलम में कहा और फिर इसने तेजी से जेब में हाथ डाला और पिस्तौल निकाल लिया। मलो सिख ने भी ऐसा ही किया, मगर इससे पहले कि वो इसका बटन दबाते, अचानक फजा से दो सुनारी अकाब की तरह झपटे और इन दोनों के हाथों से पिस्तौल झपट कर उड़ गए और वो दोनों हक्का बक्का खड़े के खड़े रह गए। उसी लम्हे टचम हकीम ने दोबारा अपनी टांगे ऊपर नीचे करनी शुरू कर दी। बच्चों चलो सिख मलो सिख हकीम आजम की खौफ से कांपती हुई आवाज सुनाई दी और वो दोनों भी समझ गए कि अब वो फंस गए हैं। इसलिए तीनों बैक वक्त उछले और उन्होंने तेजी से उड़कर भागने की कोशिश की, मगर बेशुमार उड़ते हुए सुनारियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हकीम आजम तो सुनारियों के जल्द काबू आ गया, मगर इन दोनों ने इनसे फजा में ही जंग शुरू कर दी। मगर सुनारी इस मामले में बेहद तेज निकले। वो चूंकि हवा में उड़ते परिंदों को पकड़ने के आदी थे, इसलिए वो इंतहाई तेजी से अपना रुख भी बदल लेते थे और गोता भी लगा जाते थे, जबकि ये दोनों ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए गो उन्होंने एक दो सुनारियों को इंतहाई फुर्ती से मुक्के मारकर हटा दिया, मगर कब तक। जल्द ही बेशुमार सुनारी इनसे चिमट गए और फिर ये तीनों इनके हाथों में लदे हुए बजाय नीचे उतरने के आबादी की मुखालफ सिमत चले गए। सुनारियों का करो इन्हें उठाए आबादी के ऊपर से उड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और ये तीनों बेबस परिंदों की तरह इनके हाथों में दबे हुए थे। टचम हकीम अपने मखसूस तख्त पर सर के बाल खड़ा था और इसके नायब उसी तरह कतार बांधे इसके सामने सर के बाल खड़े थे। हाँ तो मेरे नायब हकीम, अब बतलाओ कि क्या हम हकीम आजम को अकेला घास वाले हिस्से में धकेल दें? टचम हकीम ने पूछा। हाँ टचम हकीम, इसकी यही सजा है, क्योंकि इसने एक बोझल खाया हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं खा सकते। नायबों ने बैक जुबान होकर कहा। ठीक है, मेरा भी यही ख्याल था। अब इन अर्जी बशिंदों के मुताल्लिक क्या करें? मैं चाहता था कि इनसे अर्जी हिकमत सीख कर अपनी हिकमत में इजाफा करता, मगर ये भी हकीम आजम के साथ मिल गए हैं। क्या हम इन्हें खा जाएं? टचम हकीम ने तजवीज पेश की। टचम हकीम, तुम दो बोझलों के हकीम हो, हम तुम्हारी हिकमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, मगर मेरा एक मशवरा है। कतार में खड़े हुए हकीम तरकाम ने कहा। हाँ हकीम तरकाम, तुम कहो क्या कहना चाहते हो? टचम हकीम ने कहा। टचम हकीम, ये अर्जी बशिंदे हमारा कानून नहीं जानते। अगर ये जानते तो ये बोझल तुम्हें कभी न देते, खुद खा जाते और इस तरह तुम्हारे मुकाबले में आ जाते। और बोझल पकड़ने से जाहिर है कि ये अर्जी बशिंदे भी हिकमत जानते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इनको समझाना चाहिए और किसी तरह भला फसला कर इनसे इनकी हिकमत हासिल कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम इनका जो भी करें। हकीम तरकाम ने तफसील से अपना मशवरा बताते हुए कहा। हकीम तरकाम ने बड़ी हिकमत की बात की है। टचम हकीम, सब हकीमों ने मिलकर हकीम तरकाम की बात की तायद करते हुए कहा। हाँ हकीम तरकाम, तुम्हारी हिकमत तेजी से बढ़ रही है, तुम मेरे बिल्कुल करीब आ जाओ। आज से तुम मेरे नायब खसूसी हो, टचम हकीम ने खुश होते हुए कहा। और हकीम तरकाम सर के बाल फदकता हुआ टचम हकीम के करीब आकर खड़ा हो गया। इसका चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। अब वो सनार में दूसरे नंबर का हकीम बन गया था। ठीक है मेरे नायबो, हम ऐसा ही करेंगे जैसा कि हकीम तरकाम ने कहा है। आओ इनके पास चले, टचम हकीम ने कहा। और फिर वो उछल कर उड़ा और ऊपर उड़ता चला गया। इसके पीछे इसके नायब भी उड़ने लगे। जैसे ही वो मकान से निकलकर फजा में उड़ने लगे, तमाम सुनारी इनके रास्ते से हट जाने और एक गोता खाकर टचम हकीम के सामने अदब का आज़ार करते। टचम हकीम और इसके नायब तेजी से उड़ते हुए इस तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता आबादी खत्म होती चली गई और वसी मैदान आ गया, जिसमें हर तरफ वही घास नजर आ रही थी। और फिर घास का मैदान खत्म हुआ तो सामने दूर तक दरख्तों की कतार नजर आने लगी। ये कतार दाएं से बाएं ताहद नजर मौजूद थी। ऐसा मालूम होता था जैसे कुदरत ने दरख्तों की कतार से इस आबादी को बाकी सितारे से अलहदा कर दिया हो। टचम हकीम का रुख इस कतार के दरमियान में था और फिर इन्हें दूर से चलो सिख मलो सिख और हकीम आजम नजर आ गए, जो एक दरख्त के नीचे इस आलम में खड़े थे कि दरख्त की मजबूत जड़ों ने इन्हें बुरी तरह अपने शिकंजे में ले रखा था। हकीम आजम सर के बल खड़ा था, जबकि ये दोनों सीधे खड़े थे। टचम हकीम और इसके नायब
ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں اب بتلاؤ عرضی باشندو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ٹچم حکیم نے بڑے نخوت آمیز لہجے میں کہا، ٹچم حکیم، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو تمہارے ستارے میں صرف سیر کرنے آئے تھے، مگر تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ جیسے ہم تمہارے دشمن ہیں۔ چلوسک نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا، اور ہماری شرافت دیکھو کہ ہم نے تمہیں بوجھل خود پکڑ کر دے دیا۔ ملوسک نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور اگر تم کہو ہم ایسے 10 بوجھل تمہیں پکڑ کر دے سکتے ہیں تاکہ تمہاری حکمت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔ چلوسک نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، 10 بوجھل، اگر تم ایسا کر لو تو پھر میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ٹچم حکیم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہم یقیناً ایسا کر سکتے ہیں۔ ملوسک نے کہا، وہ بھی چلوسک کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تم اپنے پرندے اور اپنے قریہ کے متعلق تمام حکمت مجھے بھی دے دو گے اور مجھے بوجھل بھی پکڑ کر دو گے۔ ٹچم حکیم نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، مگر حکیم اعظم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ چلوسک نے پوچھا۔ حکیم اعظم میرا دشمن ہے، اور چونکہ اس نے ایک بوجھل کھایا ہوا ہے اس لیے سناری اسے نہیں کھا سکتے، میں اسے دوبارہ گھاس میں بیچ دوں گا۔ ٹچم حکیم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، کیا تم اسے اپنا ساتھی نہیں بنا سکتے؟ چلوسک نے کہا، نہیں عرض باشندو، یہ ناممکن ہے۔ ٹچم حکیم نے کہا، اور پھر اس نے اپنے نائبوں سے کہا، حکیم اعظم کو گھاس میں بھیج دو اور ان عرضی باشندوں کو میرے ساتھ لے آؤ۔ اس کے نائب آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا لاب درخت کی ان جڑوں پر لگا دیا۔ لاب لگتے ہی جڑیں انہیں چھوڑ کر تیزی سے دور ہٹ گئیں اور یہ تینوں آزاد ہو گئے۔ حکیم اعظم کو لے کر ان کے نائب واپس اڑ گئے۔ تم میرے ساتھ آؤ، ٹچم حکیم نے کہا، اور چلوسک ملوسک دونوں اس کے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے آبادی کی طرف جانے لگے۔ چلوسک ملوسک ٹچم حکیم کے ساتھ اسی مکان میں اترے جس کے اندر ان کا جہاز کھڑا تھا۔ جہاز کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئے کیونکہ وہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ ہے تمہارا پرندہ عرضی باشندو، اب سب سے پہلے مجھے اس کی حکمت سکھاؤ اور پھر میں تمہیں گھاس کے میدان میں لے چلوں گا، وہاں تم مجھے ایک بوجھل پکڑ کر دینا۔ ٹچم حکیم نے وہاں اترتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں اس کی حکمت دکھلاؤں، مگر تم اکیلے آؤ۔ چلوسک نے کہا، اور پھر اس نے جہاز کی مخصوص جگہ کو ہاتھ سے دبایا۔ وہ جگہ دبتے ہی جہاز کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور سیڑھیاں باہر نکل آئیں۔ ٹچم حکیم اور اس کے نائب بے حد حیران ہوئے۔ آؤ اندر آؤ، ان دونوں نے سیڑھیاں چڑھ کر اندر جاتے ہوئے کہا۔ ٹچم حکیم اچھل کر اڑا اور دروازے کے اندر آ گیا۔ وہ ایک سیٹ پر سر ٹکائے بڑی حیرت سے جہاز کے اندر کی مشینری کو دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے اتنی پیچیدہ مشینری اسے کہاں سمجھ آ سکتی تھی۔ اندر جا کر چلوسک نے جہاز کی مشینری چلا دی اور پھر ایک بٹن دباتے ہی جہاز ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا اور پھر تیر کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ چلوسک ملوسک نے دیکھا کہ جہاز کے اڑتے ہی ٹچم حکیم کے نائب بڑی پریشانی کے عالم میں اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگے۔ چلوسک نے ایک بٹن دبایا تو ان کی آوازیں اندر سنائی دینے لگی۔ وہ سب کہہ رہے تھے کہ عرضی پرندے نے ٹچم حکیم کو کھا لیا ہے۔ کیسی حکمت ہے ٹچم حکیم! ملوسک نے ٹچم حکیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عجیب و غریب حکمت ہے یہ، باقی تم عرضی باشندے بہت بڑے حکیم ہو۔ ٹچم حکیم نے انتہائی فراغ دلی سے اقرار کرتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم تمہیں 10 بوجھل پکڑ کر دے سکتے ہیں۔ چلوسک نے جہاز کا رخ موڑ کر اسے دوبارہ واپس نیچے اتارتے ہوئے کہا، ہاں اب مجھے یقین ہے۔ ٹچم حکیم نے جواب دیا۔ وہ ان سے بے حد مرغوب نظر آ رہا تھا۔ چلوسک نے جہاز ایک مکان کے اندر اتار دیا۔ اب اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مکان سے اڑا تھا کیونکہ تمام مکان ایک جیسے تھے۔ مکان میں جہاز روک کر چلوسک نے جہاز کی مشینری بند کی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ ٹچم حکیم اچھل کر دروازے سے باہر آ گیا اور زمین پر سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ اب نکل چلنا تھا، خواہ مخواہ واپس آئے اس حکیم کے بچے کو خلا میں دبکا دے دیتے۔ ملوسک نے ٹچم کے باہر جاتے ہی چلوسک سے سرگوشیانہ انداز میں کہا، پاگل ہو گئے ہو، ہمارے پستول ان کے پاس ہیں، ہم پہلے وہ پستول حاصل کر لیں پھر جانے کا سوچیں گے۔ چلوسک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور ملوسک نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں بھی باہر آ گئے اور چلوسک نے جہاز کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر نکل کر انہوں نے دیکھا کہ ٹچم حکیم کے تمام نائب اس کے پاس اکٹھے تھے۔ مکان کے اوپر بے شمار سناری اڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو اشارے سے جہاز دکھلا کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ٹچم حکیم اپنے نائبوں کو جہاز کے متعلق بتلا رہا تھا۔ وہ بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ عرضی باشندوں کے پاس بہت بڑی حکمت ہے، یہ پرندے کے پیٹ میں صحیح سالم رہتے ہیں،
پرندہ اڑتا رہتا ہے، پھر جب چاہے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کا پرندہ ان کو پیٹ میں رکھ کر بھی ان کی حکمت سے باہر نہیں جاتا۔ ٹچم حکیم، اب ہم تمہارے لیے بوجھل پکڑنا چاہتے ہیں۔ چولسک نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں آؤ، میں تمہیں اس میدان میں لے چلوں، وہاں بوجھل رہتے ہیں۔ ٹچم حکیم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ ہمارے پستول کہاں ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے تمہارے سناریوں نے چھینے تھے؟ چولسک نے پوچھا۔ پستول؟ ٹچم حکیم نے حرار دینے کا کہا دیا اور اس کا وہ نائب اڑ کر مکان سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس دونوں پستول موجود تھے۔ وہ اس نے ٹچم حکیم کو دے دیے اور ٹچم حکیم نے دونوں پستول ان کو لوٹا دیے۔ پستول حاصل کر کے انہیں اطمینان ہوا۔ اب ہمیں وہاں لے چلو جہاں بوجھل رہتے ہیں۔ چولسک نے کہا، آؤ میرے پیچھے۔ ٹچم حکیم نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ نہیں، ہم اپنے پرندے میں بیٹھ کر چلتے ہیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ چولسک نے تجویز پیش کی اور ٹچم حکیم نے دوبارہ جہاز میں اڑنے کے شوق میں حامی بڑھ گئی۔ چنانچہ چولسک ملوسک اور ٹچم حکیم جہاز کے اندر پہنچ گئے اور اس کے نائب جہاز کے پیچھے اڑنے لگے۔ چونکہ جہاز کے اندر سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا، اس لیے ٹچم حکیم انہیں رخ بتلاتا گیا اور چولسک جہاز کو اسی طرف لے گیا۔ جلد ہی وہ گھاس کے ایک بہت بڑے میدان میں پہنچ گئے۔ بس یہاں بوجھل رہتے ہیں، ٹچم حکیم نے کہا، اور چولسک نے جہاز اس گھاس کے میدان میں اتار دیا۔ جہاز سے باہر نکل کر وہ تینوں گھاس کے اوپر اڑنے لگے اور پھر جلد ہی انہیں گھاس کے اندر دوڑتا ہوا بوجھل نظر آیا۔ چولسک نے اس پر زرد رنگ کی لہر ماری اور پھر بے ہوش بوجھل کو پکڑ کر ملوسک کے ہاتھ میں دے دیا۔ لاؤ لاؤ، مجھے دو، میں اسے کھاؤں۔ ٹچم حکیم نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ٹھہرو، ہم اکٹھے کر کے تمہیں دیں گے اور پھر تم تمام سناریوں کے سامنے کھانا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ چولسک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، تم نے کتنی آسانی سے بوجھل کو پکڑ لیا ہے، واقعی تمہاری حکمت بہت بڑی ہے۔ ٹچم حکیم نے فضا میں خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، انہوں نے بہت دیکھ بھال کی مگر انہیں کوئی دوسرا بوجھل نظر نہیں آیا، شاید وہ جہاز کی آواز سن کر چھپ گئے تھے۔ آخر تھک کر انہوں نے اور بوجھلوں کے پکڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آؤ اب جہاز میں بیٹھ کر واپس سناریوں میں چلیں، چولسک نے کہا، اور پھر وہ ٹچم حکیم کو ساتھ لے کر دوبارہ جہاز میں داخل ہو گئے۔ چولسک نے جہاز اڑایا۔ ٹچم حکیم، حکیم اعظم کہاں ہوگا؟ چولسک نے کہا، کیوں، تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹچم حکیم نے مشکوک لہجے میں پوچھا، ویسے پوچھ رہا ہوں۔ چولسک نے کہا، وہ دائیں طرف آبادی سے دور گھاس کے میدان میں رہتا ہوگا۔ ٹچم حکیم نے جواب دیا اور چولسک نے جہاز کو اور بلندی پر کر کے اس کا رخ آبادی کی طرف کر دیا اور رفتار تیز کر دی۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ ٹچم حکیم کو کچھ سمجھ آتی، جہاز درختوں سے کہیں اوپر سے گزر کر اس میدان میں داخل ہو گیا جہاں سے پہلے چولسک ملوسک اترے تھے، اور پھر چولسک کو سکرین پر حکیم اعظم اکیلا اپنے ٹھمکے سے باہر کھڑا نظر آ گیا۔ وہ اس وقت ان کے جہاز کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چولسک نے جہاز ان کے قریب جا کر اتار دیا۔ یہ تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ ٹچم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، تمہاری حکمت نکالنے کے لیے، ملوسک نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ باہر آ گئے۔ حکیم اعظم تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ پھر چولسک کے کہنے پر حکیم اعظم بھی جہاز میں آ گیا اور چولسک نے جہاز دوبارہ اڑایا اور تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آبادی کے درمیان ایک وسیع میدان میں آ گئے۔ سنو ٹچم حکیم، تم نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، اب ہم یہ بوجھل سب کے سامنے حکیم اعظم کو دے دیں گے اور پھر تم جانو۔ اور حکیم اعظم، چولسک نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں نہیں، ایسا مت کرنا۔ ٹچم نے منت بھرے لہجے میں کہا، مگر چولسک نے بوجھل خاموشی سے حکیم اعظم کے ہاتھ میں تھما دیا اور دروازہ کھول کر انہیں باہر دھکیل دیا۔ وہ دونوں جہاز کے اندر بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، ٹچم حکیم نے تیزی سے اپنی ٹانگیں ہلانا شروع کی اور سناریوں کے گول حکیم اعظم کی طرف لپکے، مگر حکیم اعظم نے انتہائی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بوجھل کو دو نوالے کر کے کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے بوجھل کھایا، تمام سناری اسے کچھ کہنے کے بجائے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، کیونکہ اب دونوں ایک جیسی حکمت والے ہو گئے تھے۔ کیا تم حکمت میں مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ ٹچم حکیم نے حکیم اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، ہم دونوں مقابلہ کریں گے۔ حکیم اعظم نے اکڑ کر کہا، کیونکہ اب وہ دونوں دو بوجھلوں کی حکمت والے تھے اور حکیم اعظم کو بھی یہ تحرس تھی کہ عرضی باشندے اس کی مدد کریں گے۔ میرے اتنے نائب ہیں اور تمہارا کوئی نائب نہیں ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ ٹچم حکیم نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، میرے نائب عرضی باشندے ہیں۔ حکیم اعظم نے جوشیلے لہجے میں جواب دیا، ان کو پرندے کے پیٹ سے باہر نکالو۔ ٹچم حکیم نے کہا اور حکیم اعظم نے انہیں باہر آنے کے لیے کہا اور چولسک ملوسک
مقابلے کا تماشا دیکھنے کے لیے دروازے سے باہر نکل آئے۔ مقابلہ کیسے ہوگا؟ چولوسک نے پوچھا۔ دونوں کے نائب آپس میں لڑیں گے اور جس کے نائب جیت گئے وہ جیت جائے گا، ٹچم حکیم نے مقابلہ کی شرط بتلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ٹانگیں ہلائیں اور اس کے 40 کے قریب نائب اڑ کر چولوسک ملوسک کی طرف اچانک بڑھے۔ چولوسک ملوسک نے پھرتی سے پستول سنبھالے اور پھر ان کے پستولوں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکلی اور وہاں ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا۔ یوں محسوس ہوا جیسے انتہائی طاقتور بم پھٹا ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹچم کے تمام نائب ریزے ریزے ہو کر ہوا میں دھکیل گئے۔ سناری اور ٹچم حکیم خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگے کیونکہ انہوں نے آج تک ایسا دھماکہ کبھی نہیں سنا تھا۔ اور پھر ٹچم حکیم کے تمام نائب اچانک غائب ہو گئے تھے۔ وہ تو خوف کے مارے سر کے بل کھڑے نہ ہو سکے اور گھاس پر گر پڑے۔ ٹچم حکیم بھی ان کے سامنے گرا پڑا تھا۔ اب بولو ٹچم حکیم کون جیت گیا؟ چولوسک نے کسیلے لہجے میں پوچھا۔ حکیم اعظم جیت گیا، اس کے نائب جیت گئے۔ تمہاری حکمت بہت بڑی ہے، ٹچم حکیم نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ جیسے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تمام سناری اٹھ کر حکیم اعظم کے آگے پیچھے اور سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اب سونار ستارے کا حکمران ٹچم حکیم کی بجائے حکیم اعظم کو قرار دے دیا گیا تھا۔ حکیم اعظم تم اس ٹچم حکیم کو کیا سزا دو گے؟ چولوسک نے پوچھا۔ وہی جو اس نے مجھے دی تھی۔ حکیم نے پوجل پکڑ کر حکیم اعظم کو کھلا دیا تاکہ ٹچم پھر مقابلے کا تصور تک نہ کر سکے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چپکے سے جہاز میں بیٹھے اور پھر جہاز کو پوری رفتار سے چلاتے ہوئے اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز سبز ستارے کی حدود سے باہر نکل گئے۔ چولوسک ملوسک کا جہاز برق رفتاری سے ستارہ سونار کی سبز دھند کو چیرتا ہوا خلا میں آ گیا تھا اور چولوسک ملوسک نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ جب سے اس جہاز میں سوار ہو کر چاند پر جانے کے لیے نکلے تھے وہ اب تک 2 عجیب و غریب دنیا کی سیر کر چکے تھے اور نہ صرف سیر کر آئے تھے بلکہ اپنی ذہانت اور ہمت کے بل موت کے منہ سے بچ کر نکل آئے۔ چولوسک نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں چلنا تو ہے مگر دیکھو نا، جب بھی ہم چاند پر جانے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ ملوسک نے قدرے مایوسانہ لہجے میں جواب دیا، ہاں یہ بات تو ہے، تو پھر کیا خیال ہے پہلے زمین پر ڈیڈی کے پاس چلیں پھر ان کے ساتھ ہم واپس چاند پر چلیں۔ اب چونکہ ہم نے جہاز کو چلانے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس لیے ڈیڈی ہمیں ساتھ لے جانے پر تیار ہو جائیں گے۔ چولوسک نے تجویز پیش کی، ٹھیک ہے پھر زمین پر چلو، اب میرا بھی دل کہتا ہے کہ ڈیڈی اور ممی سے ملوں۔ ملوسک نے جواب دیا، اوکے جیسا تم کہو۔ چولوسک نے جواب دیا اور پھر اس نے جہاز کے مختلف بٹن دبائے اور ڈائل گمانے شروع کر دیے۔ تقریباً 2 منٹ تک ایسا کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا کیونکہ جہاز کا رخ کرۂ ارض کی طرف ہو گیا تھا اور اب جہاز انتہائی تیز رفتاری سے کرۂ ارض کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور سکرین پر کرۂ ارض کسی مدھم ستارے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد ان کے جہاز نے ایک جھٹکا کھایا اور وہ کرۂ ارض کے مدار میں ڈول کے عادی ہیں اس لیے ہمیں یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ ستارہ سونار والوں کو اپنا ستارہ اور سیارہ چارم والوں کو اپنا سیارہ اچھا لگتا ہوگا۔ چولوسک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ملوسک کو جواب دیتا کہ ان کا جہاز براعظم افریقہ پر پہنچ گیا، مگر جب وہ زمین پر اترے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس جگہ ان کا گھر تھا اب وہاں اس کے ارد گرد اچھا خاصا شہر آباد ہو گیا تھا اور ان کا جہاز دیکھ کر ارد گرد سے بے شمار لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ حیران ہو کر جہاز سے نیچے اترے تو انہیں خاکی وردی پہنے ہوئے چند کرخت چہروں والے لوگوں نے گھیر لیا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، ہم چولوسک ملوسک ہیں اور ہم اپنے ڈیڈی کے جہاز میں خلا میں گئے تھے اور اب واپس آئے ہیں۔ چولوسک نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مگر انہیں اپنا گھر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سارا ماحول ہی اجنبی تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے گھر واپس آنے کے بجائے کسی اور سیارے پر پہنچ گئے ہو۔ تمہارے ڈیڈی تم کب گئے تھے؟ خاکی وردی والا جو پولیس کا اعلیٰ افسر تھا بولا، 1 ہفتے پہلے ہم یہیں سے گئے تھے۔ ہمارے ڈیڈی کا نام اشاکا ہے، وہ بہت بڑے تاجر ہیں، تم انہیں بلا لو، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ چولوسک نے کہا، ارے تم اشاکا کے بیٹے چولوسک ملوسک ہو؟ ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ہاں بڑے میاں، چولوسک نے اس بوڑھے کو پہچاننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اس بات کو تو 79 سال گزر چکے ہیں، میری عمر اس وقت 15 سال کی تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ تمہارے ڈیڈی نے جہاز بنایا جسے تم رات کے وقت لے کر چلے گئے۔ صبح تمہارے ڈیڈی کو جب معلوم ہوا تو وہ بہت رو پڑے۔
اس صدمے کی وجہ سے ان کا دماغ چل گیا اور وہ ہماری بستی کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھومتے رہتے اور اپنے جہاز اور تم دونوں کے متعلق ہمیں بتلاتے۔ پھر ایک دن انہوں نے تمہاری والدہ کو گولی مار کر خود بھی خودکشی کر لی۔ بوڑھے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بڑے میاں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، ہم خلا میں صرف 8 روز لگا کر آئے ہیں اور تم اسے 80 سال کا کہہ رہے ہو۔ چولوسک نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا۔ البتہ مولوسک بوڑھے کی بات سن کر بے اختیار رونے لگ گیا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ میں بھی حیران ہوں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہماری عمروں میں کوئی فرق نہیں پڑا، ابھی تک تم بچے ہی ہو جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بوڑھے کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ تم دونوں میرے ساتھ تھانے چلو، میں اعلیٰ حکام کے سامنے تمہیں پیش کروں گا، وہی پولیس کے ریکارڈ میں تمہارے والد کے بارے میں جان پین کی جائے گی اور تمہارا جہاز بڑے سائنسدان کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اس کا معائنہ کریں، پولیس آفیسر نے کہا، اور پھر اس کے اشارے پر سپاہیوں نے ان دونوں کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور ان کے زبردست احتجاج کے باوجود وہ انہیں ایک کار میں سوار کر کے پولیس کی عمارت میں لے گئے، جہاں پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے ان کی روادار سنی اور 80 سال پرانا ریکارڈ ڈھونڈنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد ریکارڈ پیش کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ واقعی ان کا ڈیڈی اور ممی فوت ہو چکے ہیں اور اس واقعے کو 80 سال گزر چکے ہیں۔ واقعی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ہمارے اعلیٰ حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا جہاز بین الاقوامی سائنسدانوں کے پاس بھجوا دیا جائے جو خلائی جہازوں کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، اور تمہیں بھی، تاکہ وہ تم سے اس عجیب و غریب جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے کہا، مگر ہم اپنا جہاز دوسروں لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ مولوسک نے گسیلے لہجے میں کہا، او لڑکے، ہوش میں رہ کر بات کر، تو نہیں جانتا کہ تم پولیس کے سب سے اعلیٰ افسر کا بات کر رہے ہیں؟ پولیس افسر نے کڑک کر مولوسک سے کہا، اور مولوسک بے چہرہ سہم کر رہ گیا۔ ادھر چولوسک نے مولوسک کا ہاتھ دبایا اور اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنا جہاز لے کر اس گرہ سے باہر نکل جائے گا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ خلا میں صرف 8 روز رہے ہیں، مگر دنیا ان 8 دنوں میں سورج کے گرد گھوم کر 80 سال پورے کر چکی ہے، اور اب حالات بدل گئے ہیں۔ اگر ایک بار ان کا جہاز ان سے چھن گیا تو پھر وہ واپس نہیں ملے گا۔ ہمارا جہاز سائنسدانوں کے پاس کب بھیجا جائے گا؟ چولوسک نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہارے متعلق اطلاع بھیج دی گئی ہے، سائنسدانوں کا نمائندہ ایک خصوصی طیارے سے یہاں پہنچنے والا ہے، پولیس افسر نے جواب دیا۔ کیا ہمیں جہاز تک جانے کی اجازت ہے؟ چولوسک نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، تمہیں اس کمرے سے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے جہاز کے گرد پولیس کا پہرا ہے، پولیس افسر نے بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ مگر کیوں جانے کی اجازت نہیں؟ وہ ہمارے ڈیڈی کا اور اب ہمارا جہاز ہے، ہم تو جائیں گے، مولوسک نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو پکڑ کر حوالات میں ڈال دو، یہ ایسے باز نہیں آئیں گے، پولیس آفیسر نے کمرے میں موجود سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور سپاہی انہیں پکڑنے کے لیے لپکے، مگر چولوسک نے مولوسک کا بازو پکڑا اور پھر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سپاہی ان کی طرف لپکے، مگر چولوسک نے پستول نکال کر اس کا بٹن دبا دیا، سرخ رنگ کی لہر نکلی اور دھماکے کے ساتھ آنے والے سپاہیوں کے ٹکڑے اڑ گئے اور وہ دونوں دروازے سے باہر نکل کر تیزی سے سڑک پر دوڑ پڑے۔ عمارت کے برآمدے میں موجود سپاہی ان کے پیچھے دوڑ پڑے، پھر جیسے ہی سپاہی ان کے قریب آتے وہ پستول سے سرخ رنگ کی لہر سے دھماکہ کرتے اور سپاہیوں کے ٹکڑے اڑ جاتے۔ پورے علاقے میں ان کے دھماکوں سے بھگدڑ مچ گئی، لوگ دکانیں بند کر کے بھاگنے لگے، اب ان کے قریب جاتے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ تمام علاقے میں پولیس نے خطرے کے سائرن بجانا شروع کر دیے۔ ادھر چولوسک مولوسک دونوں بے تحاشا اپنے جہاز کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی یہ ناول یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن اس کا اگلا حصہ چولوسک مولوسک جنت میں دیکھنے کے لیے اردو صفحہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔